بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے اس درس کے اندر جو عنوان قائم کیا گیا وہ ہے بدترین لوگ۔ ظاہر کہ بدتر یا برا بندہ تبھی بنتا ہے جب وہ برائی کو اختیار کرتا ہے، تو اس سے کم از کم ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کون کون سی چیزیں بری ہیں جس کی بنا پر بندہ برا ہو جاتا ہے۔ تو بندہ ایسی چیزوں سے پھر اجتناب کرتا ہے، ایسی چیزوں سے پھر بچتا ہے کہ جو بندے کو برا بنا دے۔ مثال کے طور پر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے جس کو مسند امام احمد بن حنبل کے اندر نقل کیا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ چغل خوری کرنے والے اور دوستوں میں جدائی ڈالنے والے اللہ کے نزدیک سب سے بدترین ہیں۔ اب چغل خوری ہے کیا؟ چغل خوری یہ ہے کہ ایک کی بات دوسرے کے آگے کرنا اور دوسرے کی بات پہلے کے آگے، کہ پہلے نے تیرے خلاف یہ کہا اور اس کی بات کہ اس نے تیرے خلاف یہ کہا۔ اور ہم بھی بڑے مزے کے ساتھ ایسے لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح سے کسی کی بات کوئی بندہ ہمارے سامنے بیان کرتا ہے تو پھر اس سے کیا بھائی کہ یہ ہماری بات بھی کسی دوسرے کے سامنے بیان کرتا ہو۔ تو اس بنا پر کیا یہ خوب ہے وہ لوگ کہ جو ایسے آدمیوں کی بات پر کان نہیں دھرتے، ایسے آدمیوں کی بات کو سنتے ہی نہیں، بلکہ ہو سکے تو ان کو جھاڑ دے، ان کو اپنے سے دور کر دے، کہ ایسے لوگوں کی ہمیں حاجت نہیں کہ جو جدائی پیدا کر دے۔ چغل خوری کرنے والے بظاہر چغل خوری یہ معمولی عیب نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا کہ ایک غلام کو ایک آدمی بیچ رہا تھا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر ایک عیب پایا جاتا ہے، اور عیب کیا ہے کہ یہ چغل خور ہے۔ ایک آدمی نے اس کو معمولی سمجھ کر کہ یہ معمولی عیب ہے اس کو خرید لیا۔ اب کچھ وقت اس نے ایسے گزارا، لیکن ایک وقت گزرنے کے بعد وہ اپنی مالکن سے یعنی جس نے خریدا اس کی گھر والی سے کہنے لگا کہ تیرا شوہر یہ کسی اور عورت کا عاشق بنتا جا رہا ہے، یہ عنقریب ہو سکتا ہے تجھے چھوڑ دے۔ اگر تو چاہتی ہے کہ یہ تیرا ہی رہے، غیر کی طرف نہ جائے، تو پھر اس طرح سے کہا کہ اس کے ساتھ کے کچھ بال یہ مجھے اتار کر دے دے، میں اس پر کچھ پڑھ دوں گا تو یہ تیرا ہی گرویدہ رہے گا، کسی اور کی طرف نہیں جائے گا۔ اور ادھر شوہر کو یہ کہا کہ جناب یہ آپ کی گھر والی جو ہے نا یہ کسی اور پر اب نظر رکھنے لگی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو قتل کر دے، ہو سکتا ہے رات ہی کو آپ کو قتل کر دے، آپ ذرا صبر کر رہیے گا۔ اگر کسی آدمی کو یہ بتلا دیا جائے کہ آج راتوں تینوں کسی نے قتل کر دینا ہے تو دسوں نیند آئے گی، ان میں کتنے ہوں گی۔ اب اس شوہر نے بس دکھلاوے کا اپنے آپ کو سونے والا شمار کروایا، سونے والا دکھایا۔ اب بیوی جو ہے وہ اگرچہ اس کی محبت کے اندر آئی ہے اور اس طرح کے ذریعے سے اس کے کچھ بات اتارنا چاہے تو اس نے کیا کیا کہ یہی سمجھا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آئی ہے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، وہی مستقبل کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ ادھر بیوی کے گھر والے جو ہے انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ نتیجہ یہ ہو گیا کہ یہ قتل و غارت ہو گئی، دونوں خاندانوں کی آپس میں ٹھن گئی، لیکن اصل جو بات تھی وہ کیا تھی؟ وہ وہی چغل خوری تھی، جس کو سمجھا کہ یہ معمولی عیب ہے۔ نہ یہ معمولی عیب نہیں، یہ گھروں کے گھر تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس بنا پر ایسے لوگوں سے دوستی نہ اختیار کی جائے اور ایسے لوگوں کی بات پر کان نہ دھرے جائے۔ بلکہ ایک صاحب تھے، ان کے پاس کسی بندے نے جا کر یہ کہا کہ فلاں بندہ آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے، یعنی کوئی بری بات کہی کہ فلاں بندہ آپ کے بارے میں یہ بری بات کہتا ہے۔ تو
انہوں نے آگے سے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے کہ اس کی بات سے تو مجھے تکلیف نہیں پہنچی، لیکن تیرے بتانے سے مجھے تکلیف پہنچی۔ یعنی اس نے اگر کہی تو وہ کہیں پوشیدہ طور پر کہی، مجھ سے کہیں اوجل کہی، لیکن تو نے تو میرے سامنے آ کر یہ بات کر دی، تو اس کی بات سے مجھے تکلیف نہیں پہنچی، لیکن تیری بات سے مجھے تکلیف پہنچی۔ یعنی بندے کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، وہ نہیں کہ ہر بندے کی سنے اور اس کے پیچھے چل پڑے۔ ہماری صورتحال کچھ ایسی ہی ہے کہ وہ جس طرح پنجابی کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہ کتا تیرا کان لے گیا، تو ہم اپنے کان کو نہیں دیکھتے، کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پہلے بندے اللہ دیا دیکھتے صحیح تیرے کان تیرے نام بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ کم از کم ہمیں اپنے ہوش و حواس یہ قائم رکھنے چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر یہ ذکر کیا گیا، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو اپنی دینداری پر خوش ہوتے ہیں، اپنے عمل میں دکھاوا کرتے ہیں اور اپنی دلیل کے ذریعے جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ دکھاوا شرک ہے۔ تو یہ جو دکھلاوا ہے، اپنے عمل پر اپنی دینداری پر خوش ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے جناب، اسی راشن مانگتے پہ یہ دینداری یہ لوگوں کی خدمت ہے، لیکن وہ تصویریں اپنی لاتی ہیں، ایک یہ خدمت ہو رہی ہے۔ صرف تصویر نہیں بلکہ وہ لوگ یہ فوٹو لا رہے ہیں کہ اسی فلاں کو دیتا ہے، فلاں کو دیتا ہے، فلاں کو دیتا ہے۔ نہیں، صرف اتنا بھی نہیں بلکہ لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں۔ کیسے کہ لوگوں کی لائن لگوا دی، جناب کتنی لمبی لائن، اور جناب اور یہ اندروں باہر نہیں آ رہے، اعتبار بیچارے تو بلے اندر ظاہر ہے کہ لائن کے اندر تو وہی لگے گا جس کے بیچارے کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوگا، یہ ذلت تو وہی برداشت کرے گا جس کے بیچارے کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوگا، ورنہ کون دھوپ کے اندر لوگوں کی لائن کے اندر لگ کر ذلت برداشت کرے۔ لیکن ان لوگوں کو پھر بھی شرم و حیا کوئی نہیں کہ ہم لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کے دروازے پر یہ راشن پہنچتا، عزت کے ساتھ کسی کو ملے۔ اگر دینا ہی ہے کسی کو تو عزت کے ساتھ دو، ان کو ذلیل کر کے تھوڑے دینا ہے۔ اور یہ کہاں پر قبول ہوگا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ بدترین ہیں۔ فرمایا میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو اپنی دینداری پر خوش ہوتے ہیں، اپنے عمل میں دکھاوا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے۔ ایک دوسری حدیث تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، آپ سے یہ دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدترین لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں دعا فرمائی، اے اللہ مغفرت فرما۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اچھوں کے بارے میں پوچھا کرو، بروں کے بارے میں دریافت نہ کیا کرو۔ کہ بدترین لوگ برے علماء ہیں، بدترین لوگ برے علماء ہیں۔ اب برے علماء کیا ہیں؟ وہ لوگ کہ جو نہ اللہ کی عزت کا پاس رکھے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا جنہیں پاس ہو، نہ اللہ والوں کی عزت کا جنہیں پاس ہو، بلکہ ہر بات کے اندر کوئی نہ کوئی کیڑے نکال کر نہ اللہ کی عزت کی طرف جانے دیں، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی طرف جانے دیں، نہ اولیاء اللہ کی طرف جانے دیں، بلکہ اللہ سے بھی دور کریں، اللہ کے رسول سے بھی دور کریں اور اللہ والوں سے بھی دور کریں۔ یہ اچھے علماء کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ایسے علماء جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں لیکن کیا ہے کہ وہ لوگوں کو برا بنانے کے در پہ ہوتے ہیں، صرف برا نہیں بلکہ لوگوں کو مشرک بنانے کے در پہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت میں یہ ذکر کیا گیا، قیامت کی علامات میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ذکر کرتے ہوئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں ایک ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے نکلے گی۔ جتنے بھی مومنین ہوں گے، مسلمان ہوں گے، ان کی بغلوں کے نیچے سے نکلے گی اور مومنین اس ہوا کی بنا پر انتقال کر جائیں گے۔ اب دنیا کے اندر صرف کافر ہی کافر بچیں گے، مومن کوئی نہیں بچے گا۔ وہ ہوا ایسی چلے گی، بغلوں کے نیچے سے نکلے گی، مومن کوئی نہیں بچے گا۔ اب ایک بندے نے اس حدیث کو اپنے آپ کو عالم کہلاتا ہے، اپنی کتاب کے اندر اس نے اس حدیث کو درج کیا۔ درج کرنے کے ساتھ آگے کیا لکھتا ہے؟ آگے لکھتا ہے سو اب وہ ہوا چل چکی۔ سو اب وہ ہوا، کئی سال پہلے اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا، سو اب وہ ہوا چل چکی۔ اب وہ ہوا چل چکی، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ ہوا چل گئی
لیکن اس کو اتنی بھی ہوش نہیں رہی، ابھی تو بھی زندہ ہے، ابھی تو بھی زندہ ہے۔ یعنی ایک انگلی اگر کسی کی طرف کرتے ہیں تو تین اپنی طرف ہی آتی ہیں، تو یہ اپنے آپ کو بھول گیا کہ میں بھی ابھی زندہ ہوں، لیکن دوسرے مسلمانوں کو مشرک بنانے، دوسرے مسلمانوں کو کافر بنانے کے اتنا درپے ہے کہ یہ اپنے آپ کو بھی بھول گیا۔ بعض لوگوں کا ایسا ہیضہ ہو جاتا ہے کہ بس لوگوں کو کسی نہ کسی بات پر کافر بنا دیا جائے، کسی نہ کسی بات پر مشرک بنا دیا جائے۔ ایسے علماء جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اندر بدترین علماء ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو طریقہ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے طرز، آپ کے انداز کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہر وقت اس کی آرزو رکھتے تھے، اس کی خواہش رکھتے تھے کہ کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے، کوئی کافر مسلمان ہو جائے، لیکن یہ ہر وقت اس تاڑ میں رہتے ہیں کہ کون سا ایسا موقع آئے کہ ہم مسلمان کو کافر کرا دیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی 11ویں شریف منا لیتا ہے تو کہتے ہیں یہ بھی شرک ہو گیا۔ اگر کوئی داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جا کر حاضری دیتا ہے تو کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے۔ کوئی خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نیاز دلوا دے تو کہتے ہیں یہ بھی شرک ہو گیا، یہ بھی حرام ہو گیا۔ یعنی یہ لوگوں کو گناہگار اور لوگوں کو کافر کر کے یہ خوش ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک کافر کو جو پہلے کافر تھا، مدد مقابل تھا، لڑنے کے لیے آیا، اور انہوں نے اس کافر نے کیا کیا کہ ان کے بازو پر وار کیا، ان کا بازو کاٹ دیا۔ پھر یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے در پہ ہوئے، وہ درخت کی اوٹ کے اندر ہو گیا، درخت کے پیچھے ہو گیا، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس نے ڈر کر کلمہ، بظاہر جو حالات تھے وہ ایسے تھے کہ ابھی تو وہ کافر تھا، ابھی تو اس نے حملہ کیا بازو پر، بازو کاٹ دیا، تو اب درخت کی اوٹ کے اندر جا کر اپنی جان بچانے کے لیے بظاہر اس نے کلمہ پڑھا، لیکن انہوں نے پھر بھی حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ قصہ جب بیان کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نے جان بچانے کے لیے یہ کلمہ پڑھا تو میں نے پھر بھی اس پر حملہ کر دیا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ فرمایا کہ تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا یا اوپر سے کلمہ پڑھا؟ یعنی آپ نے اس کلمے کا بھی اعتبار کیا، اگر غور کریں، آپ نے اس کے کلمے کا بھی اعتبار کیا جو چند لمحے پہلے کافر ہے، مسلمان کے خلاف لڑ رہا ہے، مسلمان پر حملہ آور ہو رہا ہے، اور مسلمان نے اس کو جب قتل کرنا چاہا اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس کلمے کا بھی اعتبار ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے ہیں۔ تو وہ بندہ کہ جو ساری زندگی بچپنے سے لے کر بڑے ہونے تک وہ کلمہ پڑھتا رہا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی، خاتم النبیین مانتا رہا، وہ اپنی ساری زندگی قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا رہا، وہ جھوٹے جو مدعیان نبوت ہیں ان کا انکار کرتا رہا، جنت کو مانتا رہا، دوزخ کو مانتا رہا، یعنی سارے عقائد و نظریات کو مانتا رہا۔ پھر کسی اللہ والے کی چوکھٹ پر چلا گیا، جبکہ اس کا نظریہ یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا مد مقابل کوئی نہیں، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ میں داتا صاحب آیا تو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، میں حضرت غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا تو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، میں کسی بھی بزرگ کے پاس گیا وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، نیک سمجھ کر ان کے پاس گیا، اور پھر بھی کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں یہ مشرک ہو گیا تو ایسی صورت میں بتلاؤ یہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بارے میں یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے بدترین لوگ جو ہیں وہ برے علماء ہیں، علماء سوء، برے علماء ہیں۔ اسی طرح سے ایک روایت کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے عمراء میں سے بہترین لوگ ہوں اور تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارا معاملہ آپس کے مشورے سے طے ہوتا رہے تو تمہارے لیے زمین کی پیٹھ، یعنی زمین کا اوپر والا حصہ زمین کے پیٹ سے بہتر ہے،
اور جب تمہارے علماء امیر لوگ جو ہیں یہ بدترین لوگ ہوں اور تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تمہارے معاملات تمہاری عورتیں طے کرنے لگے تو تمہارے لیے زمین کا پیٹ، زمین کا اندر والا حصہ زمین کی پیٹھ سے بہتر ہے، زمین کے اوپر والے حصے سے بہتر ہے۔ تو یہاں پر یہ ذکر کیا تمہاری عورتیں تمہارے معاملات کو طے کرنے لگے، تو پھر جہاں پر وزراء اور مناسب یہ عورتوں کو دے دیے جائیں تو ایسی صورت میں وہاں پر بھلائی کیا آئے گی؟ صحیح بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ تھا کہ فرمایا کہ وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی، وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی جس کی حکمران عورت ہو، جس کی حاکم، جس کے حکمران کون ہو؟ عورت ہو۔ اور ہمارے ہاں تو جناب نہ جانے اس کو کیا کیا پروٹوکول نہیں دیے جاتے، تو کامیاب کم از کم نہیں ہو سکتے۔ ایک گل اپنی جگہ ہوتا ہے کہ ساڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، ہر شے غلط ہو سکتی ہے، ساڑھے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری کلام نقل کیا مسند امام احمد بن حنبل کے اندر، وہ یہ نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام یہ تھا، اب ذرا غور سے توجہ سے اس جملے کو ذرا سنیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام یہ تھا کہ یہود کو حجاز سے اور اہل نجران کو جزیرہ عرب سے نکال دو اور جان دو کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے بدترین لوگ ہیں۔ یہ دو جملے، ایک تو ہے کہ ان کو یہودیوں کو اور دوسری طرف عیسائیوں کو گویا کہ عرب سے نکال دو، اور اب انہی یہودیوں کو عرب کے اندر بلایا جا رہا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف۔ اور دوسرا وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے یہ بدترین لوگ ہیں، یعنی ان کو سجدہ کرنے والے قبروں کو سجدہ کرنے والے بدترین لوگ ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اہل سنت پر یہ ایک الزام لگایا جاتا ہے۔ الزام کیا لگایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ہم قبر پرست ہیں، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، جبکہ الحمدللہ رب العالمین ہم قبروں کو سجدہ نہیں کرتے، نہ قبروں کی طرف سجدہ کرتے، نہ قبروں کو سجدہ کرتے، نہ قبروں کو سجدہ کرنے کو جائز قرار دیتے، بلکہ قبروں کو سجدہ کرنے کو حرام قرار دیتے۔ پھر بھی ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے یہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارے کسی عالم نے یہ نہیں لکھا، ہماری کسی کتاب کے اندر یہ نہیں دکھایا جا سکتا کہ یہ سنی، یہ بریلوی قبروں کو سجدہ کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اگر کہیں پر کوئی بندہ ایسا مل جائے کہ جس نے سجدہ کر دیا تو جس طرح سے اس کا تعلق دوسرے لوگوں سے نہیں، اسی طرح سے اس کا تعلق اہل سنت کی تعلیمات سے بھی نہیں۔ اہل سنت کے نزدیک تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا بھی جائز نہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے منع فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا بھی جائز نہیں، تو پھر کسی اور کو سجدہ کرنا ہم کیسے جائز قرار دے سکتے ہیں؟ تو یہ ایک الزام ہے، یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو بدترین لوگ فرمایا، ان کے اندر آخری جملہ جو میں اس درس کا آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس کو اپنے دل کے کانوں سے سنیے، اپنے دل کے اندر اس کو جگہ دیجیے اور ہمیشہ اس کو اپنے پیش نظر رکھیے۔ الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، اس کے اندر یہ روایت کا ذکر کی گئی۔ روایت کا نمبر جو ہے وہ 2200 ہے، 2200 یہ روایت کا نمبر ہے۔ اس کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ پر جرأت کرنے والے، میرے صحابہ پر جرأت کرنے والے، یعنی ان کو برا بھلا کہنے والے، تانو تشنیع کرنے والے، ان کو ہلکا سمجھنے والے، فرمایا میرے صحابہ پر جرأت کرنے والے میری امت کے بدترین لوگ ہیں۔ میری امت، میرے صحابہ پر جرأت کرنے والے میری امت کے بدترین لوگ ہیں، اور جو بدترین لوگ ہیں وہ ہمارے بھائی ہو سکتے ہیں؟
اللہ ہمیں اسی سوچ اور ثابت قدمی نصیب فرماوے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔